ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اندازے کے مطابق 80% سے زائد اسٹوڈنٹس کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی محنت کرتے ہیں اس قدر نتائج حاصل نہیں کر پاتے. یہاں تک کہ بریلینٹ اسٹوڈنٹس کو بھی یہ شکایت ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ ٹیچرز کی اکثریت کو بھی شکوہ ہوتا ہے کہ جتنی محنت سے وہ لیکچر تیار کرتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی اکثریت اس سے اس قدر فائدہ نہیں اٹھا پاتی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم اپنی لرننگ ایبلٹی میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے سسٹم میں لرننگ ہے کیا. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں لرننگ کا مطلب ہے لیکچر اٹینڈ کرنا اور پھر ریڈنگ کرنا، اسٹڈی کرنا اور پھر ایگزام. دیٹس آل. جبکہ 2013 میں مائکروسافٹ کی اسٹڈی کے مطابق انسان کا ایوریج اٹینشن ٹائم، جسے ہم اٹینشن اسپین کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف 8 سیکنڈز ہے. یعنی کہ ایک انسان آن ایوریج 8 سیکنڈز تک کسی چیز پر اپنا فوکس برقرار رکھ سکتا ہے، جبکہ گولڈ فش کا اٹینشن اسپین 9 سیکنڈز ہے، انسان سے زیادہ ہے. یہ بات انبلیویبل بلکہ مذہق خیز لگتی ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے فیورٹ سبجیکٹ کے آئیڈیل ٹیچر کا لیکچر پوری اٹینشن کے ساتھ، پورے فوکس کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہمارا دماغ، ہمارا ذہن بار بار بھٹکتا ہے. اسے پکڑ پکڑ کے ٹریک پہ لانا پڑتا ہے. یہاں تک کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارے خیالات، ہمارا دھیان ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتا. تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ واقعی انسان کا جو ایوریج اٹینشن ٹائم ہے وہ 8 سیکنڈز ہی ہے، اور ہر 8 سیکنڈ کے بعد، آن ایوریج ہر 8 سیکنڈ کے بعد ہمارے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ انسان جو آن ایوریج 8 سیکنڈ سے زیادہ کسی چیز پر اپنا فوکس برقرار نہیں رکھ سکتا، تو وہ 45 منٹ کے لیکچر سے کس قدر سیکھ لیتا ہوگا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اسٹڈیز ہیں، بہت ساری ریسرچ ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ لسننگ لیکچر از دا لیسٹ افیکٹو میتھڈ آف لرننگ. اب ہم آتے ہیں لرننگ ریٹینشن پیرامڈ کے کانسیپٹ کی طرف. یہاں پہ ریٹینشن سے مراد ایبزارب کرنا، جذب کرنا، اور لرننگ ریٹینشن کا مطلب ہوا کہ ہم کسی ٹاپک یا کسی سبجیکٹ سے متعلق کس قدر لرن کر پائے ہیں، اس کا کتنے فیصد حصہ ہم ہضم کر پائے ہیں، جذب کر پائے ہیں، سمجھ پائے ہیں. لرننگ ریٹینشن پیرامڈ کا کانسیپٹ 1960s میں ایک ریسرچ کے دوران پیش کیا گیا. اس کے بعد اس پہ بہت سارے مختلف اداروں نے اور ریسرچرز نے ریسرچ کی، اور سب نے اس کے دیے گئے اعداد و شمار سے ایگری کیا. اس پیرامڈ کے مطابق انسان کی لرننگ میں جو ڈفرینٹ فیکٹرز رول پلے کرتے ہیں ان کا تناسب کچھ اس طرح سے ہے. لیکچر equal to 5%. یہ بڑی حیران کن بات ہے، یقین تو نہیں آتا، لیکن اگر آپ اس کو خود ایکسپیرینس کر کے دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. آپ اپنے کسی فیوریٹ ٹیچر کا، فیوریٹ سبجیکٹ کا ایک لیکچر پوری اٹینشن کے ساتھ، پورے فوکس کے ساتھ اٹینڈ کریں، اور اس کے بعد کلاس سے باہر آئیں، بغیر فردر اسٹڈی کیے، بغیر فردر پریپریشن آف لیکچر، اس لیکچر کو کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس کو گائیڈ کریں، ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کو بڑی اچھی طرح احساس ہوگا کہ واقعی وہ لیکچر بہت اچھا تھا. ٹیچر نے بہت اچھے سے آپ کو ایک اچھی گائیڈ لائن بھی پرووائڈ کر دی، آپ کے کچھ کانسیپٹس کلیئر ہو گئے، لیکن ابھی لیکچر مکمل طور پہ تیار نہیں ہوا. ابھی آپ کو فردر اس کو پریپیئر کرنے کے لیے ایفرٹ کرنا ہوگی. اب ہم پیرامڈ کے نیکسٹ سیکشن کی طرف آتے ہیں. لرننگ میں ہم لیکچر کے ساتھ ریڈنگ کو، اسٹڈی کو ایڈ کرتے ہیں. تو لیکچر پلس ریڈنگ سے ہماری جو ٹوٹل لرننگ ہوتی ہے وہ 10% ہے. اب ہم دوبارہ اسی مثال پہ جاتے ہیں. ہم نے وہ جو اپنے آئیڈیل ٹیچر کا فیوریٹ سبجیکٹ کا لیکچر اٹینڈ کیا تھا، اب اس کو ہم گھر جا کے اچھے سے پڑھتے ہیں، ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد دوبارہ وہی لیکچر ہم کسی دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں احساس ہوگا کہ ابھی بھی ہم اچھے طریقے سے، مکمل طریقے سے اس کے کانسیپٹس کو نہیں سمجھ پائے.
نسبتاً بہتر طریقے سے ہم وہ لیکچر ایکسپلین کر پائیں گے، لیکن ابھی تک ہماری اس ٹاپک پہ کمانڈ نہیں ہوئی۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں روایتی طریقے لیکچر اٹینڈ کرنا اور اسٹڈی کرنا سے آگے کا سوچنا ہے۔ اس ویڈیو کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ان دو روایتی طریقوں میں الجھ کے رہ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے ایک ٹاپک پر جس کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوئے ہوتے، پراپر لرننگ نہیں ہوئی ہوتی، اس کو بار بار یاد کرنا پڑتا ہے، جس کو آپ رٹا لگانا کہتے ہیں، اور وہ کچھ ایسے بعد پھر وہ چیزیں بھول جاتے ہیں کیونکہ بیسیکلی ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوئے، ان کی لرننگ ہوئی نہیں ہے، اور اگر ہوئی ہے تو وہ صرف 10% ہوئی ہے۔ تو اب اس لرننگ کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو اس میں کچھ مزید لرننگ ٹیکنیکس کو ایڈ کرنا ہوگا۔ وہ لرننگ ٹیکنیکس کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلے ہم ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم لیکچر پلس ریڈنگ اور اس کے بعد ویڈیو دیکھیں اسی ٹاپک کے اوپر تو ہماری لرننگ بڑھ کر 20% تک ہو جاتی ہے۔ ایکچولی ویڈیو ہماری لرننگ کو امپروو کرتی ہے کیونکہ ویڈیو کو دیکھنے سے ہمیں بہت سارے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں۔ ہم ریوائنڈ کر کے ایک ٹاپک کو بار بار دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو پازز کے ساتھ لیکچر کو چھوٹے چھوٹے سیکشنز میں تقسیم کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کو سب ٹاپکس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو میں کچھ ایسے آڈیو ویژول ایفیکٹس شامل کیے جاتے ہیں جو ہمارا انٹرسٹ بڑھا دیتے ہیں، ہماری اٹینشن بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر موسٹ امپورٹنٹ یہ کہ کچھ کانسیپٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے ویڈیو کے بغیر، یا شاید پوری طرح سے بچے کو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا جب تک ہم ویڈیو نہیں دکھا دیتے۔ مثال کے طور پہ ہمارا انسانی جسم کا جو ہارٹ ہے، دل ہے، اس کے مختلف سیکشنز اور ان کی فنکشننگ، اس کو کلاس میں ٹیچر جتنا مرضی اچھا سمجھا دے، اسٹوڈنٹ کی امیجینیشن پاور اس کو پوری طرح فالو نہیں کر پاتی۔ لیکن جب وہ اسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو دیکھتا ہے، اس میں ہارٹ کو پمپ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے ڈفرینٹ سیکشنز کو دیکھتا ہے اور ان میں سے بلڈ کی موومنٹ دیکھتا ہے، تو اس کا کانسیپٹ بہت بہتر طریقے سے کلیئر ہو جاتا ہے۔ بٹ اگین ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی ہماری لرننگ 20% تک ہو پاتی ہے۔ لرننگ کو مزید بڑھانے کے لیے ہم لرننگ پیرامڈ کے نیکسٹ سیکشن کی طرف آتے ہیں، دیٹ از ڈیمانسٹریشن۔ ڈیمانسٹریشن کا مطلب کسی بھی چیز کا عملی مظاہرہ۔ ایسے بہت سارے ٹاپکس ہوتے ہیں جن کو ہمیں پریکٹیکلی پرفارم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ان کو تھیوریٹیکلی جتنے مرضی اچھے طریقے سے پڑھ لیں، سن لیں، ہم اس کو اتنے اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کی ڈیمانسٹریشن نہیں دیکھ لیتے۔ فار ایگزامپل سادہ سی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کھانے کی ریسیپی کو شاید 20 دفعہ بھی پڑھ لیں، اس کے بعد جب آپ کھانا بنانے لگیں گے تو آپ کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی شخص کو وہ کھانا پکاتے ہوئے دیکھ لیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ساری اس کی جو ریسیپی کو پرفارم کرتا ہوا دیکھ لیں، تو آپ جب اس کھانے کو بنانے کے لیے خود بنانے لگیں گے تو آپ کو یقیناً زیادہ کانفیڈنس فیل ہوگا۔ لیکن ڈیمانسٹریشن ایڈ کر کے بھی ہماری لرننگ 30% تک ہو پاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی لرننگ کو مزید بڑھانے کے لیے ڈسکشن کو ایڈ کرنا ہوگا۔ ڈسکشن بہت فروٹفل ٹول ہے لرننگ کا، کیونکہ اس میں ہم دوسروں کے نالج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں اپنے بہت سارے کویسچنس کا آنسر مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نئے سوالات جنم لیتے ہیں، نئے پہلو سامنے آتے ہیں، اور جب ہم ان سارے پہلوؤں کو ایکسپلور کرنے کے لیے فردر ریسرچ کرتے ہیں، فردر گائیڈنس لیتے ہیں، تو ہمارا نالج مزید بڑھ جاتا ہے اور یہ بڑھ کر 50% تک آ جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے پریکٹس۔ آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ مہارت حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کھانا پکانا تو انسان چند دنوں میں سیکھ لیتا ہے، لیکن اس پر مہارت جو ہے وہ مہینوں بلکہ شاید برسوں میں آتی ہے۔ ہم اسی لیے ایک ایکسپیرینس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنے علاج کے لیے۔ ہمیں کسی وکیل کی ضرورت پڑے تو ہم ایک ایکسپیرینسڈ وکیل کو پریفر کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایکسپیرینس، زیادہ ایکسپیرینس کا مطلب ہے زیادہ پریکٹس، اور زیادہ پریکٹس کا مطلب ہے زیادہ مہارت۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ پریکٹس کے باوجود ہماری لرننگ 75% تک ہو پاتی ہے۔ وہ جو ہم سنتے رہے نا آج تک، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، لرننگ پیرامڈ کہتی ہے نہیں، پریکٹس میکس اے مین 75%۔ اب ہم آتے ہیں لرننگ ریٹینشن پیرامڈ کے موسٹ امپورٹنٹ حصے کی طرف، یعنی ٹیچنگ کی طرف۔ میرا ہمیشہ سے یہ یقین رہا ہے کہ پڑھنا ہے تو پڑھانا شروع کر دو،
سیکھنا ہے تو سکھانا شروع کر دو۔ اور بالکل لرننگ پیرامڈ کا کانسیپٹ بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ اس کے مطابق کوئی انسان کسی بھی نالج کا، کسی بھی اسکل کا میکسیمم 90% گراسپ کر سکتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب وہ ٹیچنگ کرنا شروع کر دے۔ اور ٹیچنگ سمیت جو لرننگ پیرامڈ کے اس سے پہلے ہم نے تمام ٹولز ڈسکس کیے وہ سارے کے سارے اپلائی کرنا شروع کر دے، تب وہ 90% تک میکسیمم سیکھ پاتا ہے۔ بس اسٹوڈنٹس کو ایڈوائز کروں گا کہ لرننگ کے روایتی طریقوں، لیکچر اٹینڈ کرنا اور اسٹڈی کرنا کے ساتھ ساتھ لرننگ ریٹینشن پیرامڈ کے باقی طریقوں، ڈسکشن، ڈیمانسٹریشن، ویڈیو اور پریکٹس کو اپنی لرننگ روٹین کا لازمی حصہ بنائیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ کے امتحانات میں نتائج میں بہتری کے ساتھ ساتھ پروفیشنل لائف میں بھی آپ کو کامیابیاں دوسروں سے کہیں زیادہ حاصل ہوں گی۔ ٹیچنگ ضرور کیا کریں۔ اسٹوڈنٹ لائف میں لرننگ اور ارننگ کے لیے ٹیچنگ سے بہتر کوئی سورس ہو ہی نہیں سکتا۔ کم وقت میں ہوم ٹیوشن پڑھا کر یا اکیڈمی میں لیکچر ڈلیور کر کے آپ ایک ریزنیبل انکم بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو سبجیکٹ پہ کمانڈ، آپ کے کانسیپٹس، آپ کے کانفیڈنس اور آپ کی جو کمیونیکیشن سکل ہے اس میں جو امپرومنٹ آتی ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ ٹیچرز کو میرا مشورہ ہے کہ وہ اپنی ٹیچنگ کو صرف لیکچر تک محدود نہ رکھیں، بلکہ لرننگ پیرامڈ کے باقی طریقوں کو اڈاپٹ کر کے دیکھیں۔ یقین سے کہتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ آسان ہوگی، ان کے ریزلٹس اور کلاس کا ڈسپلن امپروو ہوگا، کلاس کا ماحول خوشگوار ہونے کی وجہ سے آپ کی سردردی کم ہوگی، آپ کو کم ایفرٹ کرنا پڑے گی، اور یقیناً آپ کی پاپولیرٹی، انسینٹیو اور پروموشن میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ والدین کو بھی میرا مشورہ ہے کہ وہ لرننگ ریٹینشن پیرامڈ کے کانسیپٹ کو اچھی طرح سے سمجھیں، اپنے بچے کو مانیٹر کریں کہ پیرامڈ کے کون سے ٹولز اس نے اڈاپٹ نہیں کیے ہوئے، اور پھر اس کو گائیڈ کریں کہ ان ٹولز کو کب، کیسے اور کس تناسب سے استعمال کرنا ہے۔ آپ کی اس مانیٹرنگ سے آپ کے بچے کی پرفارمنس اور گرومنگ میں حیران کن نکھار پیدا ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ یقیناً اسٹوڈنٹس، ان کے پیرنٹس اور ٹیچرز اس ویڈیو سے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔